ناظرین، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کا دورہ ایران، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس دورے کے نتیجے میں کیا کچھ ممکنہ طور پہ سامنے آ سکتا ہے؟ پاکستان کو یہ دورہ فوری کرنا پڑا یا یہ پہلے سے پلان شدہ تھا؟ اور اس دورے میں کیا ہے جو وہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کس معاملے پہ بات ہو رہی ہے، اور ان سب چیزوں کا کیا براہ راست پاکستان سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ میاں طاہر دیکھیں، یہ فیلڈ مارشل کا دورہ جو ہے یہ نہ تو فوری ہے اور نہ ہی یہ کوئی بہت زیادہ پہلے سے پلان شدہ ہے۔ فوری اس لیے نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل آج گئے ہیں تو 2 دن پہلے، تقریباً 1 دن پہلے، 1.5 دن پہلے اس کی خبر ایرانی میڈیا نے دے دی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ ایران میں یہ بات پہلے سے ڈسکس ہو چکی ہوگی ایران کی حکمران کلاس میں کہ انہوں نے آنا ہے یا ہم نے ان کو بلانا ہے۔ یہ تو ابھی یہ کہنا اور یہ بتانا بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ ایران نے بلایا ہے، پاکستان گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دورہ ایران ہے تو ایران کی بھی اس میں مطلب ایک رضامندی ہے، تو دورہ ہو رہا ہے، تو دونوں طرف سے کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ دورہ جو ہے یہ بالکل فوری نہیں ہے، لیکن یہ بہت پہلے سے پلان بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی قسم کی ہمیں کوئی ڈپلومیٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے طور پہ بیانات دے رہے تھے، کارروائیاں کر رہے تھے، اور ایرانی اپنے طور پہ ان کا جواب دے رہے تھے۔ اب جب یہ دورہ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان دراصل یہ جو میں پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بات کر رہا تھا، اکنامک ڈی ڈے، جس کو امریکہ جو ہے وہ ایران پر لگانا چاہتا ہے، یعنی کہ ڈومز ڈے، اکنامک ڈومز ڈے، معاشی قیامت اپنی طرف سے وہ برپا کرنا چاہتا ہے ایران پہ۔ نام وہ بڑے بڑے رکھتے ہیں، زوردار، اس میں بڑی طاقت ہو، جس میں ایسے لگے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس میں پاکستان بھی براہ راست نہ صرف یہ کہ متاثر ہوگا بلکہ فریق کے طور پہ بھی سامنے آئے گا۔ جیسے کہ اس میں چین ہے، اس میں انڈیا بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن انڈیا تو ظاہر ہے بہت پیچھے رہ کے بات کرتا ہے، اور بہت سے ملک ہیں، عرب ملک بھی ہیں۔ وہ گو کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر سینکشنز لگیں، لیکن یہ اگر پابندیاں، یہ اقتصادی پابندیاں جس طرح کی لگنے جا رہی ہیں، یا جو امریکہ لگانے کی کا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہ اگر لگتی ہیں تو اس سے عرب جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوں گے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ بلکہ میں کہوں گا کہ معیشت جو ہے وہ، مارکیٹیں جو ہیں وہ رک جائیں گی، ان کی جو نبضیں ہیں وہاں پہ جو چلنے والی نبض اور جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ایک دم سے رک جائے گی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اگر یہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان چونکہ ایران کا حامی رہا ہے، بلکہ حامی و ناصر ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی ہے، ایران کے لیے مدد بھی کی ہے، ایران کے لیے ڈپلومیٹیکلی ایران کی جنگ بند کرائی، سیز فائر کروایا، اس کے بعد ان کا معاہدہ کروایا، اور پھر یہ کہ بہت کچھ ماضی میں اگر گننے میں آئے تو اتنا کچھ ہوا ہے ایران کے لیے پاکستان کی طرف سے، کہ یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ تشکر پاکستان کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ بعض اوقات اس میں تھوڑا سا اونچ نیچ بھی آئی، جیسے کہ جو مکہ معاہدہ اس کے بعد، لیکن ایران کو پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ معاملہ اور ہے اور یہ ہمارا معاملہ اور ہے۔ تو ایک تو پاکستان کا ایک قلبی، ایک جذباتی اور ایک مذہبی تعلق ہے ایران کے ساتھ، پھر یہ کہ ہمسایہ ملک ہے، اور پھر یہ کہ دیرینہ برادر ملک ہے، اور ہماری سرحد ملتی ہے، اور اتنی بڑی سرحد ملتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کو اس میں آنے پر نہ صرف یہ کہ مجبور کرتے ہیں، بلکہ پاکستان خود آگے گیا ہے اس معاملے میں۔ اب پاکستان نے جو جو کیا وہ پھر کبھی میں آپ کو گنواؤں گا ایران کی خاطر، اور اس کا پاکستان نے کسی حد تک خمیازہ بھی بھگتا ہے کہ اسرائیل کی ہمارے ساتھ دشمنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہماری دشمنی میں،
اور اسرائیل اور ہنود و یہود کا ایک اتحاد بن گیا ہمارے خلاف۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ امپیکٹ ہم پہ ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پورے خطے میں جو سازشیں ہیں اور جو ہندوستان اور اسرائیل اور موساد کر سکتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، ایران کی محبت میں ہمیں جو پورے خطے سے جو مخالفت اور دشمنی پلس ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل اور بھارت، ان کا گٹھ جوڑ، اور پھر اسرائیل کی دشمنی ہم سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ پھر یہ کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، اور یہ ایک بریکٹ بن گئی جسے یہود و ہنود کا جو کہا جاتا ہے کہ یہ اکٹھ ہوا، اور موساد اور را کی جو سرگرمیاں ہیں وہ زیادہ ہو گئی۔ ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا گیا اور جس طریقے سے اسپانسر چل رہا ہے، تو وہ سب سامنے ہے، لیکن پاکستان نے اس سب کچھ کی پرواہ نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے مقاصد اعلیٰ ہیں، انسانیت کے ہیں، وہ شرف انسانیت کے ہیں اور شرف مسلمانیت کے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان نے ایران کے لیے بہت سی رعایتیں حاصل کیں، باقی کے علاوہ معاشی رعایتیں بھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9 روٹس پاکستان نے اپنے سرزمین سے ایران کے لیے کھولے تاکہ ایران کی کہیں نہ کہیں تجارت ہو تاکہ اس ایرانی قوم کو کچھ ریلیف مل سکے، وہاں پہ کوئی کاروبار چل سکے، ایرانی معیشت جو ہے وہ کہیں کچھ نہ کچھ چل جائے۔ تو یہ پاکستان کے اقدامات ہیں۔ اب جب یہ ڈومز ڈے والا معاملہ ہوگا، یا اگر یہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو بھی تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ سب کچھ برقرار رکھیں، وہ تو پاکستان کو بھی منع کریں گے، روکیں گے۔ تو اس طریقے سے ایران کی جو مشکلات ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی۔ اس چیز کو پاکستان نے یہاں بیٹھ کے محسوس کیا، کیونکہ انہوں نے رعایتیں لے کے دی تھی۔ جب ان کو پتہ یہ محسوس کیا کہ اب تو یہ چلی جائیں گی ایران کی رعایتیں اپنے ہاتھ سے، اور پھر یہ کہ جب فیلڈ مارشل ابھی پاکستان میں تھے تو ٹرمپ کا فون آیا ہے صدر امریکہ کا فیلڈ مارشل کو، اور اس نے بھی پھر یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی اس وقت بہت مشکل میں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ بہت مشکل میں ہے، تو وہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ تو اس لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ وہاں پہ ہیں، اور ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ صدر پزشکیان سے ہوئی ہیں، اور جو سپریم لیڈر ہیں ان کے جو مشیر ہیں محسن رضائی، اور پھر ان کے بڑے اہم وزیر داخلہ سکندر مومنی کالی باف سے جو سپیکر ہیں، بڑی اہم اور بڑی زبردست شخصیت ہیں وہ بھی، ان سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس بات پہ دونوں طرف سے اس بات پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ایک تو یہ ہوئی ہے کہ مزید جو محاذ رہی ہے وہ نہیں کھینچائے گی، اور آبنۂ ہرمز کو کھولا جائے گا۔ یہ 2 اقدامات ایسے ہیں جس کے نتیجے میں بات بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو اکنامک ڈی ڈے اور یہ سب کچھ، یہ اس تک نوبت نہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملات تھے جس پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے، بہتر پیش رفت ہوئی ہے، جس کا جو آپ مطلب آنے والے دنوں میں، آنے والے کچھ ہی دنوں میں، 1 یا 2 دن میں، یا شاید کچھ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی آثار جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے۔